تحریک انصاف میں جو گروپ بندی خاص کر کے پی میں دیکھنے میں آ رہی ہے، تو اس پہ کیا اندر کی کیا خبر ہے؟ دیکھیے، یہ گروپ بندی تو ایک عرصے سے پارٹی میں موجود ہے، جب سے عمران خان جیل میں گئے اور خصوصاً 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ گروپ بندیاں سامنے آئیں۔ گنڈاپور گروپ تھا، عاطف خان گروپ تھا، شاہرام ترکائے، اسد کیسر، پھر دیر گروپ تھا۔ ساؤتھ میں تو کوئی بڑا گروپ سامنے نہیں آیا، گو کہ شہریار افریدی تھوڑے ناراض ہیں، لیکن بڑا گروپ ساؤتھ میں نہیں آیا۔ ساؤتھ سے چونکہ چیف منسٹر کا اپنا تعلق بھی ہے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ گروپس نے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ پاپولیرٹی اسی طرح قائم ہے، عمران خان اسی طرح آئیڈیل ہیں، اور ایک عوامی سطح پر ان کی ایک قوت موجود ہے۔ اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ دوسری جماعتوں نے اس حوصلے کا مظاہرہ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اصل بات یہ کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہے، اور کچھ ایسی شدت کے ساتھ جڑا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے خلاف ان کا رویہ بہت جارحانہ اور بہت سخت بھی ہے۔ اچھا سر، سنا ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کی بیل ہوئی ہے، اور اس کا کیا کوئی کمپرومائزڈ ہیں، کیا ہے ان کی کیا کوئی اسائنمنٹ ہے، اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اعظم سواتی گو کہ پی ٹی آئی میں ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی میں اسی طرح نہیں ہے جس طرح اسد کیسر ہیں یا شاہرام ترکائی ہیں یا یہ لوگ ہیں جو پہلے شاہرام ترکائی نہیں، اسد کیسر ہیں یا عاطف خان ہیں یا یہ لوگ جو پہلے دن سے پی ٹی آئی میں ہیں۔ یعنی اعظم سواتی نے تو کئی پارٹیاں تبدیل کی، جمعیت العلماء اسلام میں بھی رہے، کاف لیگ میں بھی رہے، وہ چونکہ وہ اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو اقتدار کے لیے پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو وہ زیادہ ریلائبل نہیں ہے۔ اب جب ان کی رہائی ہوئی ہے تو خیبر پختونخوا کے جو بااثر حلقے ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اعظم سواتی کی ضمانت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، اور وہ ایک کمپرومائز کر کے باہر نکلے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو موجودہ اسپیکر ہیں ان کے خلاف اعظم سواتی نے محاذ کھول دیا ہے، بابر سلیم سواتی کے خلاف۔ بابر سلیم سواتی کا تعلق بھی مانسہرے سے، اعظم سواتی کا تعلق بھی مانسہرے سے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں مقامی سطح پر، تو وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ اس موقع پر یہ کر رہے ہیں تو آلریڈی پی ٹی آئی کی پوزیشن بڑی کمزور ہے، پارٹی کے اندر بھی بہت سارے اختلافات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا بھی سامنا ہے، فیڈرل میں گورنمنٹ بھی مخالف ہے، تو اس موقع پر اگر اس کو ایوائڈ کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن اگر اعظم سواتی اس عدم اعتماد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعظم سواتی کو کہیں نہ کہیں سے تائید حاصل ہے، اور اس تائید کی بنیاد پر اگر فرض کرے اسپیکر صوبائی اسمبلی ڈٹ گئے تو پھر پارٹی کے اندر انتشار نمایاں ہو جائے گا اور کئی دھڑے بن جائیں گے، کیونکہ پھر بہت سارے لوگ اسپیکر کی حمایت کریں گے۔ اگر عمران خان نے اعظم سواتی کے ساتھ ایگری کر لیا تو پھر کچھ لوگ اس گروپ کی طرف جائیں گے، تو ایک انتشار نمایاں ہوگا۔ لیکن اس موقع پر تو میرے خیال میں اگنور کرنا چاہیے تھا اس چیز کو، لیکن بہرحال آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی گنڈاپور کے خلاف بھی ایسا محاذ بنا تھا، تو جو ہی گنڈاپور کے خلاف محاذ بنا کہ گنڈاپور کو ہٹایا جا رہا ہے، تو گنڈاپور کے جو سب سے بڑے مخالف تھے، جو وزارت اعلیٰ کے نئے نیکسٹ امیدوار بھی تھے، عاطف خان، تو اچانک ان کی ایک ویڈیو اون چودھری کے ساتھ آئی، اور اون چودھری ہر کسی کو پتہ ہے عمران خان کے شدید مخالف ہے، تو جو ہی وہ ویڈیو سامنے آئی تو عاطف خان کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیو کوئی اور لے کر آیا تھا، اور اگر اسپیکر کے حوالے سے وہ راضی نہ ہو تو پھر کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ تو آپ یہ ایک اینٹی کرپشن کمیٹی بنی ہے، اس پر بھی تحفظات سامنے آئے ہیں، وہ خود ان پر جو کرپشن کے الزامات ہیں، تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اینٹی کرپشن کمیٹی جو بنی ہے اس میں ایک تو مشیر اینٹی کرپشن ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی،
ایک وہ ہے، ایک سابق گورنر شاہ فرمان ہے اور ایک قاضی انور ایڈوکیٹ ہے. لیکن قاضی انور ایڈوکیٹ کچھ زیادہ پاؤں پھیلا رہے تھے. وہ منسٹرز کو بھی بلا رہے تھے، ایم پی ایس کو بھی بلا رہے تھے، ان سے تفتیشیں بھی کر رہے تھے، پھر بیوروکریٹس کو بلانے لگے. اب اچانک قاضی انور کے حوالے سے الزامات سامنے آئے ہیں کہ وہ خود کرپشن کر رہے ہیں. اور یہ الزامات ہم نہیں لگا رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی انصاف لائرز فورم کے مرکزی جنرل سیکرٹری معظم بٹ ایڈوکیٹ نے لگائے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ 60 سے زیادہ لا آفیسر مختلف ڈسٹرکس میں انہوں نے تعینات کیے تھے، اپنے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل، اور اس طرح کے عہدوں پر بھی لوگ تعینات کیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بھتہ لیتے ہیں. تو قاضی انور کے حوالے سے بہت سی شکایتیں بھی ہیں، بہت سے الزامات بھی سامنے آئے ہیں. اور ویسے بھی اینٹی کرپشن کمیٹی کی کارکردگی ابھی تک زیرو جا رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کے پی میں کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ سیاسی طور پر تو پوزیشن مقبولیت کے حوالے سے تو ابھی اسی طرح ہے، یعنی مقبولیت تو نہیں گری ہے. مقبولیت عمران خان کی اسی طرح قائم ہے جیسے 8 فروری کو تھی. لیکن آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پارٹی تقسیم ہو گئی، لیکن چونکہ عمران خان کی شخصیت کی ایک دیوانگی تو ہے نوجوان طبقے میں، تو اس کا گرنا فی الحال مشکل ہے. وزیر اعلیٰ 5 سال پورے کریں گے؟ گنڈاپور فی الحال ان کو انہوں نے ایک کام کیا ہے، ایک تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کی کھلم کھلا تائید حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنا ایک مضبوط گروپ بھی اسمبلی کے اندر تشکیل دیا ہے. اسمبلی کے اندر بہت بڑی اکثریت ہے پی ٹی آئی کی، یعنی تقریباً 113 سیٹوں پہ الیکشن ہوا تھا اور 90 کے قریب یہ جیت گئے تھے. تو ایک مضبوط دھڑا انہوں نے اپنا بھی تشکیل دیا ہے. دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس 30 کے قریب ایسے ایم پی ایز ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے ان کو گارنٹی دی تھی کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے. اور یہ بات پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی نے بھی کہی تھی کہ میں اس لیے الیکشن ہار گیا کہ میں گارنٹی نہیں دے رہا تھا. تو اگر وہ ان سب کو ملا لیں اور گنڈاپور نے استعفے سے انکار کرے تو پھر عمران خان کے لیے انہیں ہٹانا مشکل ہوگا.